نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دو مختصر الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ دیکھنے میں یہ مختصر لفظ ہیں، لیکن ان میں معانی و مطالب کا سمندر ہے، معارف کا سمندر ہے۔ وہ دو لفظ کون سے ہیں؟ انا للہ، اس کا معنی ہے ہمارا آنا اللہ کے لیے، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں۔ یہ دو لفظوں میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد حیات رکھ دیا ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ اگر اسی تصور کو ہم قرآن مجید کی دوسری آیت میں جا کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر کے ذریعے پیغام دیا۔ قل، اے حبیب فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال، سب کچھ اللہ کے لیے۔ علامہ اقبال اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ آیات کریمہ پیغام دے رہی ہیں کہ انسان، تیرا آنا اللہ کے لیے، تیری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے، تیرا اٹھنا اللہ کے لیے، تیرا بیٹھنا اللہ کے لیے، تیری گفتار اللہ کے لیے، تیرا کردار اللہ کے لیے، تیری نشست اللہ کے لیے، تیری برخاست اللہ کے لیے۔ گویا انسان سر تا پا اللہ کے لیے ہے۔ اس کی زندگی کے افعال جو ہیں وہ اللہ کی خاطر ہیں۔ اگر وہ مسجد میں ہے تب بھی اس کی رضا کے لیے، اگر گھر میں ہے تب بھی اس کی رضا کے لیے۔ اس کی ہر فعل کے پیچھے منشا خدا بندی ہے، اس کے ہر فعل کے پیچھے رضائے خدا بندی ہے۔ اس کامل مقصد کو مقصد معرفت کہا جاتا ہے۔ دوستان محترم، یہی تصور قرآن مجید میں جا بجا ہے کہ انسان، تیرا آنا اللہ کے لیے۔ جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو پھر کیوں نہ پھر ہم اپنے مقصد کی طرف سفر کریں، اپنے مقصد کی تلاش میں نکلیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے اپنے بندوں کو ایک اصول دیا ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہمارا مقصد کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، تو آئیے پھر ہم اللہ کی تلاش کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے متلاشی بنتے ہیں، اللہ رب العزت کے عشق کی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید نے اسلوب دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ فرماتے ہیں، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کا پتہ چلانے والوں اور رحمان کی بارگاہ میں آنے والوں، رحمان تک پہنچنے والوں، فاسأل بہ خبیرہ، اہل خبر سے پوچھا کرو، اہل معرفت سے پوچھا کرو، جو باخبر لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھو رحمان کیسے ملتا ہے۔ باخبر لوگوں سے پوچھو رحمان کی محبت کیسے ملتی ہے، باخبر لوگوں سے پوچھو رحمان کی معرفت کیسے ملتی ہے۔ ہم روز نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ 48 وقت یعنی 48 رکعتوں میں ہم ایک ہی سورت کو دہراتے ہیں۔ وہ سورت ہمیں تعلیم دے رہی ہے، یہی فکر دے رہی ہے، یہی پیغام دے رہی ہے، اے اللہ کی راہ میں آنے والوں، ہم روز اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ساتھ ہی اسلوب دے دیا کہ صراط مستقیم کیسے ملے گا، اللہ رب العزت کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کو کیسے حاصل کرو گے، اس کی معرفت کا راستہ، اس کی محبت کا راستہ، وہ جو صراط مستقیم، وہ جو منزل ہے اس کی معرفت کی، اس کے لیے
جو قرآن نے اسلوب دیا ہے وہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی خدمت میں آ جاؤ، انعام یافتہ لوگوں کی سنگت میں آ جاؤ، انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت میں آ جاؤ۔ اور انعام یافتہ کون ہے؟ وہ طبقات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ رب العزت نے اپنے صالح بندوں کی سنگت کا حکم دیا، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور پھر جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس کا ذریعہ اس کے بندے ہیں، اس تک پہنچنے کا وسیلہ اس کے بندے ہیں۔ آپ قرآن مجید کا پہلا پارہ کا مطالعہ کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت جب آپ کا وصال قریب تھا، وقت وصال ہے، آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو وہ بچوں نے کیا جواب دیا، اولاد نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا نعبدو، بابا ہم بندگی کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، آپ کے رب کی۔ یہ لفظ پیغام دے رہا ہے بابا ہم اس رب کی بندگی کریں گے جس کی معرفت آپ کے ذریعے نصیب ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی آگے ایک تفصیل اور بھی دی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سوال تھا کس کی بندگی کرو گے؟ بات سمپل سی تھی، نعبد اللہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کا ذکر بھی کیا اور ساتھ ان ہستیوں کا ذکر بھی کیا جن کے ذریعے سے معرفت خدا نصیب ہوئی، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوئی، جن کے ذریعے سے توحید نصیب ہوئی، ان کا ذکر بھی ساتھ کیا۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کا ایک اور مقام اس کا مطالعہ کریں، جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھا، آپ کی سیرت اور آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، تو جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے، ان الفاظ کو محفوظ فرما کے ایک فکر دے رہا ہے بندوں کو قرآن مجید۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لائے، یہ جادوگروں نے اجتماعی طور پر اظہار کیا، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پہ ایمان لاتے۔ اتنی بات سے بات تو واضح ہو گئی تھی، ساتھ آگے کیا فرمایا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ یہ ساتھ بندوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ پیغام دیا جائے معرفت اللہ کی ملی ہے، ذریعہ موسیٰ علیہ السلام بنے، معرفت اللہ کی ملی ہے، ذریعہ ہارون علیہ السلام بنے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں اپنے ذکر کا حکم دیا، اپنی ذات کی طرف آنے کا حکم دیا، وہاں اپنے بندوں کا بھی حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ساتھ ہی فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ یعنی یہ معرفت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک رسائی کے سورسز بتائے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، آپ کی ہستی کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کی ذات تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا ذریعہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا قیامت کے دن بھی اظہار ہوگا، جب تمام انبیاء مل کے بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات بھی جلوہ گر ہوگی اور اس کا نور جو ہے اس وقت جلوہ گر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک جانے کے لیے سارے پیغمبر مل کے بارگاہ محمدی میں آئیں گے، اور حضور علیہ السلام پھر آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ اجتماعی طور پر انبیاء بھی کہیں گے اس دن، یعنی وہ تو عالم ارواح میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا جب تمام انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ پر ایمان لایا۔ قیامت کے دن پھر چونکہ سب جمع ہوں گے، اظہار ہوگا کہ دیکھو سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا ذریعہ بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر قرآن کی نص بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، حبیب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں توحید کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ توحید کیسے ملتی ہے، توحید کا ذریعہ کیا ہے، توحید کی معرفت
کیسے ملے گی؟ فرمایا قل، حبیب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی قل کے ذریعے ہو کی خبر دی جا رہی ہے، قل کے ذریعے ہو کا پتہ دیا جا رہا ہے، قل کے ذریعے ہو کی معرفت دی جا رہی ہے۔ تو ہو کی معرفت کا ذریعہ اول جو ہے، وسیلہ اول، وہ قل ہے۔ پھر دیکھیے ایک اور آیت کریمہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنے جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یعنی یہ دیکھیے معرفت، اور معرفت کا جو ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جاؤک، محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کا دامن تھام لیں، آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ فاستغفر اللہ، فاستغفر لهم الرسول، پھر کیا؟ آپ کی بارگاہ میں آ کے پھر وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، تاکہ آپ کی صحبت کا فیض ملے۔ بارگاہ آپ کی ہوگی، اللہ آپ کی بارگاہ کے صدقے ان کے ہاتھ اٹھاؤں کی لاج رکھ لے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، صرف تمہارے اکیلے ہاتھ اٹھانے سے نہیں، میرا محبوب پھر تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ یعنی اول بھی مصطفیٰ کو، آخر بھی مصطفیٰ کو، درمیان میں تمہاری دعا ہوگی، اول و آخر میرے محبوب کی رضا ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ آخر پہ اللہ کی عطا ہوگی۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تمہیں مل جائے گا، اللہ کو پالو گے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، لام تاکید ہے، اللہ کو ضرور بالضرور پالو گے۔ یعنی یہ کنفرمیشن ہے اللہ کو پانے کی، لیکن اس کے لیے شرط یہ جاؤ کا، محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ یہ تمام تر چیزیں بتا رہی ہیں اللہ ملتا ہے اپنے پیاروں کے وسیلے سے، اللہ ملتا ہے اپنے محبوبوں کے وسیلے سے، اللہ ملتا ہے اپنے مقربین کے وسیلے سے، اللہ ملتا ہے اپنے صالحین بندوں کے وسیلے سے۔ اس لیے یہ قرآن کا اسلوب۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب کیسے ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پہ تلاش کرتے ہیں مجالس کو، اللہ کے پیاروں کے مجالس کو، جہاں اللہ کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے پیارے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ذاکر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی یاد میں مگن بیٹھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں تو ان کی تلاش کرتے ہیں کہ کہاں وہ اللہ والے ملیں گے۔ یہ جو تلاش ہے نا اللہ والوں کی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام 2 سفر ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ایک سفر کو طور کی طرف جو کرتے تھے، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ سفر بھی حضرت کلیم اللہ کا سفر، اور ایک سفر آپ نے کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے لیے۔ اللہ کے لیے سفر کرنا اور اللہ والوں کے لیے سفر کرنا، یہ تعلیم انبیاء ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ اب یہاں جو حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب وہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، آ کے اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، واپس جا کے پھر اللہ کے حضور سارا ماجرا بتاتے ہیں، حالانکہ وہ علیم بذات صدور ذات ہے، لیکن اللہ چاہتا یہ کہ فرشتے میرے مجلس، میرے بندوں کی مجلس کا تذکرہ کریں، میرے پیاروں کی مجلس کا ذکر کریں۔ اب فرشتے کہتے ہیں مولا، ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس مجلس میں باقاعدگی سے تو نہیں آ رہا تھا، نہ اس کا پروگرام تھا، لیکن وہ چلتے چلتے رک گیا، بس اس نیت کے ساتھ کہ دیکھوں اندر کیا ہو رہا ہے۔ مولا اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر باقی لوگوں کو تو نے قبول فرما لیا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لا یشکا بہم جلیسہم، یہ مسلم کی حدیث پاک اور بخاری کی بھی حدیث پاک، کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں کا جو ہم نشین ہے وہ کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ صحبت کتنا بڑا کام کرتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اللہ تک بندے کو لے کے جاتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ یہ معرفت، جن کو دیکھو، جن کا چہرہ دیکھو، جن کا کردار دیکھو، جن کی اعمال دیکھو، جن کے اخلاق دیکھو، جن کے افعال دیکھو، ان کی افعال میں سے اللہ کی محبت ملتی ہے، ان کے کردار سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ یہ پیغام ہے قرآن اور حدیث کا کہ اللہ والوں کی سنگت سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر آئیے
اب میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے صحبت. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی اور مٹی کی بات بیان کی. پرانا زمانہ جب تھا تو جو حمام یعنی لوگ جہاں نہاتے تھے تو وہاں صابن کی بجائے مٹی استعمال ہوتی ہے، اور اس مٹی کو اس طرح تیار کیا جاتا تھا کہ اس میں خوشبو مکس کی جاتی تھی. کہتے کہ میں ایک دن حمام میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹکیا جو تھی اس سے خوشبو آ رہی ہے، اس سے مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. تو آپ نے وہ منظر پھر بیان کیا: گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم بمشکی یا عبیری، کہ ازبو دلاویزے تو ہستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. اس مٹی نے کہا کہ شیخ سعدی میری کیا اوقات تھی، میں تو مٹی تھی، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں تھی، لیکن کچھ عرصہ میں نے پھول کی صحبت اختیار کی ہے، ایک گل کی صحبت اختیار کی ہے. اس صحبت کے ذریعے سے کیا ہوا، یہ اس صحبت کا اثر ہے کہ میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. اور یہ کیسے نہ ہو، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند. صالحین کی جو صحبت ہے بندے کو صالح بنا دیتی ہے. اللہ کی معرفت کا رستہ صالحین کی سنگت میں ہوتا ہے. اور پھر آپ کا ہی یک بہت مشہور شعر: یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بے ریا. اسی تصور صحبت کو حضرت علامہ اقبال نے بیان کیا. آپ فرماتی: اگر کوئی شعبۂ میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. یہ صحبت کی طرف اشارہ ہے، سنگت کی طرف اشارہ ہے. اگر کوئی شعبۂ میسر یعنی پیغام کیا ہے، اگر کوئی کامل مرد مل جائے، اگر مرد کلندر مل جائے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. مرد کلندر نصیب ہو جائے تو فاصلے طے کروا دیتا ہے، معرفت کے جام پہ لاتا ہے. اس کی صحبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کی قربت سے اللہ رب العزت کی یاد نصیب ہوتی ہے. اور پھر علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی صحبت نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آؤ اس نگاہ کے لیے، اس صحبت کے لیے ہم بھی ایک سفر کریں. اور یہ سفر جو ہے انشاءاللہ ماہ رمضان کے آخری اشرا میں طالبان محبت کریں گے، طالبان معرفت کریں گے، طالبان عشق الہی کریں گے، طالبان میں توحید کریں گے. اس لیے دوستان محترم، آؤ اس پیغام کو آج کے دور میں ایک مرد کلندر عام کر رہا ہے. اس محبت توحید کو بانٹنے کے لیے ایک میخانہ کھلا ہوا ہے، جس میخانے کو میخانہ منہاج القرآن کہا جاتا ہے، جہاں ایک ساقی بیٹھا ہوا ہے. اس ساقی کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہا جاتا ہے. آؤ اس مرد قلندر کی صحبت اختیار کریں، اس کی سنگت میں کچھ لمحے گزاریں، اس کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں، اس کے قریب جائیں، اس کی باتوں کو سنیں، اس کی گفتگو سے اپنے من کی کھیتیوں کو آباد کریں. اور انشاءاللہ اس دفعہ اور اس شہر اعتکاف میں شیخ الاسلام جوانوں کو اللہ کی محبت کا جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں، معرفت الہی کا جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں. اس لیے موقع ہے، غنیمت ہے، اٹھو اور چند لمحے اللہ کے اس بندے کی صحبت میں گزارو، تاکہ وہ چند لمحے ہماری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ بن جائے، ہماری پوری زندگی پہ غالب آ جائیں، ہماری زندگی اللہ کے لیے بن جائے، ہمارا مقصد حیات پورا ہو جائے. آئیے شہر اعتکاف میں حاضری دیں. اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں اس کاروان محبت کا مسافر بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ہما علیہ الا البلاغ.